گلزار بنی ہے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں جانتا ہوں، میں وہی شخص ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو بوسہ دیتے ہیں اور آپ کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک ایسے شخص کا دیدار کر رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنایا تھا۔ بالکل یہی شخص ہے ابو مسلم خولانی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن میرے اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے بعد آج تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ذرا آپ دیکھتے نہیں، ابھی قریب ہی کا مسئلہ ہے، کوئی ذرا دور کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شخص جب اس نبوت کے، جب اس قانون کو کالا قانون کہتا ہے تو اس عقیدے پر تحفظ کرتے ہوئے وہ ممتاز قادری اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور جب اس کو لیاقت باغ کے اندر لایا جاتا ہے دل ڈرنے کی جگہ موجود نہیں ہوتی، اور وہ شخص کہ جس نے اس کو کالا قانون کہا تھا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور وہ ممتاز قادری وہ اس کی اس جرت کو سلام کرنے والے اس وقت بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو بھی دور ہو وہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ کے دور سے لے کر وہ قیامت تک آنے والا ہر شخص اگر عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ کرے گا اور اس پر اگر جان دینے کی باری آئی، جان دینے کے لیے بھی وہ تیار اگر کھڑا رہے گا، تو یاد رکھنا یہ تاریخ اس کو سنہری حروف میں لکھے گی۔ اور اگر ہم نے اس عقیدہ ختم نبوت پر آج بھی دیکھیں، کچھ دن قبل ایک عدالت سے ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے اور یہ قادیانی جو ہیں اپنے گھر کے اندر وہ مسلمانوں کے شعار کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے مسلمان استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے 1974 میں یہ بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہماری اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گے، کبھی تو پیسے کا جھانسہ دے کر، کبھی تو نوکری کا جھانسہ دے کر، لیکن وہ مسلمان کے جن کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی، عقیدہ ختم نبوت کی محبت جس دل کے اندر ہوگی، وہ کبھی بھی کسی قادیانی کو وہ نہ تو مسلمان تصور کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے عقائد اور نظریات کو یہ اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم قانونی آدمی ہیں، ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہماری فوج ہو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ملک اور ہماری فوج یا ہماری عدلیہ اگر اس عقیدے کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں گے تو جس مسلمان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی نبی کی محبت ہوگی وہ ضرور بولے گا، اور وہ ضرور عدلیہ کے خلاف بھی بولے گا، وہ فوج کے خلاف بھی بولے گا، اور وہ پھر بغاوت کے اندر آئے گا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ اس قانون کو نہ چھیڑا جائے، ہر مسلمان جو ہے اس کے دل کے اندر نبی کی محبت موجود ہے، یہ نبی کی محبت ایسی ہے اس پر ہر شخص جان دینے کے لیے تیار ہے، ہر شخص اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ اگر عدلیہ نے اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی تب، اگر کسی اور ادارے نے اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی تب بھی، ہر دور میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، آج بھی مسلمان اس عقیدے کے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنی حکومت سے کہ اگر اس طرح کا کوئی قانون بنایا بھی گیا ہے تو اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو تبدیل کیا جائے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت یہ تمام مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک شخص، ایک برادری اور ایک کنبے کا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ ہم قادیانی کی قبر پر کروڑوں بار لعنت بیچتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، 100 سے زائد آیات
اللہ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح 200 سے زائد احادیث اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کو اگر کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو تمام مسلمانوں کے دل زخمی ہوں گے۔ جب دل زخمی ہوں گے تو پھر وہی بات ہوگی، قانون لوگ ہاتھ میں لیں گے، جیسے کہ ممتاز قادری نے لیا، پھر اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا، پھر اس کے خلاف عدلیہ بھی آتی ہے، پھر اس کے خلاف فوج بھی آتی ہے، سارے ادارے اس کے خلاف آتے ہیں کہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی اس قانون کو، عقیدہ ختم نبوت کا جو قانون ہے، اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، تو ہر شخص جو نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا۔ اس سے پہلے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر اس قانون کو تبدیل کیا گیا ہے، اس پر درخواست کرتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل